شہریار کو دیکھتے ہی نگین نے بےتابی سے اسے پکارا تھا۔ نگین کے قریب آتے اس نے قہر آلود نظروں سے ان دونوں لفنگوں کو دیکھا اور پھر نگین کو اشارے سے جانے کا کہا۔ نگین اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ جاؤ، یونیورسٹی کا پوائنٹ چھوٹ جائے گا، تم جاؤ، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ شہریار نے سختی سے لب بھینچتے اسے جانے کا کہا اور نگین فوراً ہی تیز قدموں سے اس گلی کو پار کر گئی۔ پوائنٹ تک پہنچتے پہنچتے اس کا حال برا ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ پوائنٹ نہیں چھوٹا تھا اور اسے جگہ بھی مل گئی تھی، مگر اب اسے شہریار کی فکر ستا رہی تھی۔ نہ جانے شہریار نے ان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا یا لڑائی جھگڑا کیا ہوگا۔ اسے طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اس نے موبائل فون نکالا تاکہ شہریار کو کال کر سکے، لیکن پھر اس وقت کال کرنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے اس نے میسج چھوڑ دیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا شہریار، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ اپنے طور پہ اس نے خیر خیریت کے لیے میسج چھوڑتے سیدھا یونیورسٹی میں اپنی کلاس کا رخ کیا۔ سارا دن کہاں گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کینٹین میں پہنچ کے اسے صبح والے حادثے کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے بیگ سے فون نکال کے دیکھا، جہاں شہریار کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے اس کی روح فنا ہو گئی، کہیں شہریار کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ بے انتہا پریشان ہو گئی۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ اس نے صبح شہریار کو اٹھانے کے لیے کال ہی کیوں کی تھی۔ نہ وہ اسے اٹھانے کے لیے کال کرتی اور نہ وہ اس کے پیچھے آتا۔ لیکن اگر وہ نہ آتا تو نگین کے ساتھ کیا ہو جاتا، یہ سوچ کے اسے اور بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکے پچھلے کچھ دنوں سے دور دور سے صرف اسے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے باقاعدہ اس کا پیچھا کر کے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ وہ بار بار شہریار کو کال ملانے لگی، لیکن شہریار کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ فری کی آج چھٹی تھی، وہ کالج نہیں گئی تھی، اس لیے اس نے فوراً فری کو کال ملائی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ فری، شہریار کہاں ہے؟ فری کے کال اٹھاتے ہی پریشانی میں اس نے سیدھا ہی سوال پوچھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نگین؟ یونیورسٹی میں بیٹھ کے بھی تمہیں شہریار کا خیال آ رہا ہے؟ اگر تمہارا رزلٹ اچھا نہ آیا نا تو ابا نے اس بار تمہاری شادی کر دینی ہے۔ فری نے ہمیشہ کی طرح اسے 100 باتیں سنا دی تھیں۔ شہریار کے نام پہ فری کو ہمیشہ ہی غصہ آتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں شہریار انتہائی خود غرض انسان تھا جو اس کی بھولی بھالی بہن کو استعمال کر رہا تھا۔ فری بکواس مت کرو، بتاؤ شہریار کہاں ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ارے کہاں جائیں گے شہریار صاحب، اوپر اپنے بستر پہ بڑے خراٹے لے رہے ہوں گے، انہیں کون سا کوئی کام ہے، نوکری ڈھونڈتے نہیں، کوئی ڈھنگ کا کام کرتے نہیں، صرف تمہیں محبت کے آسرے دیتے رہتے ہیں۔ فری نے تنک کے جواب دیا تو نگین کو چھوٹی بہن پہ بے انتہا غصہ آ گیا۔ تم کبھی سیدھی بات بھی کرتی ہو؟ جاؤ جا کے دیکھو، تائی امی کے پورشن میں دیکھو شہریار کہاں ہے۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کیا ہوگا تمہارے شہریار کو؟ میں تائی امی کی کچھاڑ میں نہیں جا سکتی، پتہ تو ہے نا کل ان کا اماں سے جھگڑا ہو گیا تھا، مصیبت سر آ جائے گی۔ پلیز فری میرے لیے، صبح میرے پیچھے 2 لڑکے لگ گئے تھے اور شہریار مجھے بچانے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں ہے، اور شہریار کا فون بھی بند آ رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ نگین نے نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات بہن کو بتا دی تو وہ بھی چونک گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا نگین؟ میں ٹھیک ہوں، تم شہریار کی خبر دو مجھے۔ نگین کے کہنے پہ وہ دوڑتی بھاگتی سیڑھیاں چڑھ کے تائی اماں کے پورشن میں پہنچ گئی۔ کیوں آئی ہو لڑکی یہاں؟ آج کوئی مسالہ، کوئی دودھ، چینی، پتی کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ تائی اماں نے اسے دیکھتے ہی بھنا کے جواب دیا۔ کچھ نہیں چاہیے تائی اماں ہمیں، وہ شہریار بھائی سے کام تھا ذرا۔ وہ فوراً شہریار کے کمرے کی طرف بڑھی تو تائی اماں درمیان میں آ گئی۔ یہ جو تم دونوں بہنوں نے مل کے میرے بیٹے کو بیوقوف بنایا ہے نا، اچھی طرح سمجھتی ہوں میں۔ سو رہا ہے میرا لاڈلا، اپنے کام خود کیا کرو، جاؤ یہاں سے۔ شہریار بھائی کمرے میں ہیں؟ فری نے فوراً سے پوچھا تو تائی اماں نے گھور کے اسے دیکھا۔ کہہ دیا نا سو رہا ہے میرا بچہ، جاؤ یہاں سے۔ سخت لہجے میں اسے جھٹکتے ہوئے تائی اماں نے نیچے بھگایا اور وہ فون کان سے لگائے ہی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سن لیا تم نے، سو رہے ہیں شہریار صاحب، اور تمہاری وجہ سے تائی اماں نے خوب عزت افزائی کر دی ہے میری، اسی لیے نہیں جانا چاہ رہی تھی میں اوپر، اور اب واپسی پہ سنبھل کے آنا۔ فری نے فکر مندانہ انداز میں اسے نصیحت کی اور فون بند کر دیا۔ یہ سن کے نگین کو بھی کچھ سکون آ گیا تھا۔
کہ شہریار اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ 3 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی جب اس نے محلے کی پچھلی گلی میں بھیڑ دیکھی۔ لوگوں میں چہمگوئیاں چل رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے راستہ کراس کرنے لگی جب اس کے کانوں میں پڑنے والے جملوں نے اس کی ہوائیاں اڑا دی۔ بیچارے دونوں لڑکوں کو کسی نے اتنی بے دردی سے مارا کہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ نہ جانے کیسا درندہ تھا جس نے جوان لڑکوں پہ رحم بھی نہ کھایا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سن کے نگین کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ رک گئی، اس بھیڑ میں جھانکنے لگی جہاں شاید میتیں رکھی تھیں، اور پھر اس کی نظر ایک چہرے پہ پڑی اور اس کے سر پہ آسمان آ گرا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے صبح اس کا دوپٹہ کھینچا تھا اور دوسرے والے نے اس کا بیگ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ شاید دوسری چادر اسی کے چہرے پہ تھی۔ یہ دونوں یہ کیسے مرے؟ بے اختیاری ٹوٹے بکھرے لفظوں میں اس کے منہ سے نکلا۔ ساتھ کھڑی عورت نے ایک نظر اس پہ ڈالی، کہنے لگی پتہ نہیں بیٹا، صبح سویرے کس نے ان پہ اتنا ظلم کیا۔ گردن پہ گہرے گہرے زخم ہے، ایسے لگتا ہے آنکھوں کو تو نوچ ہی لیا گیا ہو، اور ایک کا تو ہاتھ بھی بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے ہڈیاں چور ہوئی ہیں۔ ایسا ظالم انسان تھا، بچوں کو بچنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی وحشی درندہ ہو۔ وہ عورت افسوس بھرے انداز میں اپنی بات بتا کے نگین کے ہوش اڑا چکی تھی۔ وہ گرتی پڑتی اپنا چکراتا سر لیے گھر پہنچی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ فری نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کے چلی آئی۔ اماں بھی فوراً ہی آ گئی۔ ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، اتنی گرمی سے آئی ہے، شاید اس لیے چکر آ گئے ہیں۔ اماں نے فوراً فری کو ہدایت دیتے ہوئے اسے پکڑ کے صوفے پہ بٹھا دیا۔ ٹھنڈا پانی پلایا گیا، سر پہ ہوا کی گئی، لیکن اس کے حواس بحال نہ ہوئے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی کہ شہریار نے ان دونوں کو مار دیا تھا۔ وہ قاتل بن چکا تھا، اور وہ بھی اتنی بے رحمی سے کیا گیا قتل۔ نیچے ہونے والے شور شرابے کی وجہ سے اوپر سے تائی اماں اور ان کے پیچھے پیچھے شہریار بھی چلا آیا۔ تائی اماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً دوڑ کے آ گئیں۔ کیا ہوا ہے بچی کو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اماں اور تائی اماں کے درمیان بھلے لاکھ جھگڑے سے ہی، لیکن ایک کے بچے کو بھی تکلیف پہنچتی تو دونوں ہی بلبلا اٹھتی تھیں۔ ابھی بھی تائی اماں نے جب اس کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ جاؤ شہریار، گلی کے کونے والی دکان سے جوس لے کے آؤ، جلدی جاؤ۔ دوپٹے کے پلو میں سے پیسے نکال کے انہوں نے جھٹ شہریار کے ہاتھ میں پکڑائے، اور نگین شہریار کو دیکھتی رہ گئی جو بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ کچھ پوچھ بھی نہ سکی، اور پھر شہریار جوس لے آیا۔ بہت مشکل سے اس نے 2 گھونٹ پیے۔ فری اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے آئی۔ آرام سے لیٹ جاؤ، لگتا ہے صبح والے حادثے کو دماغ پہ سوار کر لیا تم نے۔ فری نے اسے لٹا کے اس کے پاؤں سے خود ہی جوتے بھی اتار دیے۔ وہ دونوں لڑکے مر چکے ہیں فری، انہیں بہت بے دردی سے مارا گیا ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے فری پہ جو خلاصہ کیا اسے سن کے فری بھی چونک گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے مارا ہوگا انہیں؟ فری نے حیرت سے پوچھا۔ شہریار کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی آیا تھا مجھے بچانے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے شہریار سے بات کرنی ہے۔ 2 لوگوں کا قتل کر کے وہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شہریار بھائی ایک مکھی نہیں مار سکتے، بستر سے ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ 2 لوگوں کو وہ بھلا کیسے ماریں گے؟ رکو، میں بلواتی ہوں انہیں ابھی۔ فری نے اپنا فون اٹھا کے شہریار کو کال ملائی، اور چند لمحوں بعد وہ ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ 1000 بار کہا ہے مجھے کمرے کے اندر نہ بلایا کرو، تمہاری اماں 100 باتیں سناتی ہیں، وہ الگ، اور جو میری اماں منع کرتی ہیں وہ الگ۔ جوان لڑکیوں کے کمرے میں منہ اٹھا کے کیسے گھس جاتے ہو؟ اس نے اپنی ہی اماں کی نقل اتاری، پھر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ دراصل ان کے گھر میں یہ اصول تھا کہ شہریار ان دونوں کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اب جوان ہو چکی تھیں اور شہریار ان کی تائی کا بیٹا تھا۔ اس لیے شہریار، آپ نے ان دونوں لڑکوں کا قتل کر دیا۔ کیا کیا ہے یہ آپ نے؟ نگین نے پریشان ہو کے پوچھا تو شہریار کے ہوش اڑ گئے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کس کا قتل کر دیا میں نے؟ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ شہریار تو قتل کے نام پہ ہی اچھل گیا تھا۔
ان دونوں لڑکوں کا جو صبح مجھے پریشان کر رہے تھے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم یونیورسٹی جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں. آپ نے ان کی جان لے لی. نگین کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کے شہریار بھی بوکھلا گیا. کیوں الزام لگا رہی ہو مجھ پہ؟ کون سے لڑکے؟ میں کب اٹھا صبح؟ میں تو اپنے کمرے میں تھا. صبح سے تو وہ نیچے سے آنے والی آوازوں پہ اماں نیچے اتری تو میں ان کے ساتھ نیچے آیا ہوں. اس سے پہلے تو میں نے سیڑھیاں بھی نہیں پھلانگی. آج کل لگتا ہے تمہارا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے. صبح بھی عجیب سا میسج کیا ہوا تھا کہ میں نے سارا پاٹ کیسے خالی کر دیا. میں کیا کوئی جن زاد ہوں؟ نگین کو برا بھلا کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا. سمجھاؤ اپنی بہن کو فری، یہ آج کل کسی اور ہی خیالی دنیا میں رہتی ہے. کہیں کسی کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے قتل کیا ہے. بلا وجہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گا. میں نے نہیں مارا کسی کو. پاؤں پٹکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور نگین اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی. کہا تھا نا میں نے تمہیں، یہ انسان ایک مکھی نہیں مار سکتا. تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری خاطر اس نے 2 انسانوں کی جان لی ہوگی؟ اسے تم سے کوئی محبت نہیں ہے. جس دن تم نے اس کے لیے راتوں کو دروازہ کھولنا بند کیا نا، اس دن تم اس انسان کا اصلی چہرہ دیکھ لو گی. فری منہ میں بڑبڑاتی ہوئی شہریار کو بلا بھلا کہنے لگی. میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ ان کے گھر کے باہر میں نے ان کے جنازے رکھے ہوئے دیکھے. میں نے خود ان کے چہرے پہ اتنے زخم دیکھے ہیں کہ بیان سے باہر تھے. شہریار کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کس نے مارا ہوگا انہیں؟ نگین کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر فری نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. بہن خود کو پریشان نہ کرو. کیا پتہ اور بھی لڑکیوں کو چھیڑا ہو، کس کس سے دشمنی ہو ان کی. مار دیا ہوگا کسی نے. لیکن اپنے شہریار بھائی سے ایسی امید ہرگز نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کسی کی جان لے سکتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے تمہیں بچانے بھی نہیں آئے ہوں گے، یہ کوئی اور ہی آیا ہوگا. فری نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے جو بات کہی اسے سن کے نگین کے ہوش اڑے تھے. کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے خود شہریار کو دیکھا تھا. شہریار نے بات کی تھی مجھ سے. پلیز نگین اب ریسٹ کرو یار. ساری رات تم اس آدمی کی چوکیداری میں جاگتی رہتی ہو، اسے پکا پکا کے کھلاتی ہو، صبح اٹھتے یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی ہو، پھر باقی کا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہو. یہی وجہ ہے تمہارا دماغ اب ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا. تم سو جاؤ اور شام سے پہلے مت اٹھنا. گھر کے کام میں دیکھ لوں گی. فری نے دوبارہ اسے زبردستی تکیے پہ لٹایا اور چادر اوڑاتے اے سی آن کر کے کمرے کی لائٹ آف کر دی. فری کا خیال تھا کہ نگین کو آرام کی ضرورت ہے، جبکہ نگین سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اسے لٹا کے فری گھر کے کاموں کے لیے کمرے سے نکل گئی اور وہ یوں ہی خیالوں کی دنیا میں گم تھی. تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی. پھر نہ جانے کتنی دیر گزری اور اسے اپنے چہرے پہ کسی کے لمس کا احساس ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی، جیسے کوئی اس کی زلفوں کو چھوتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو دہکا رہا ہو. اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں اسے شہریار کا عکس نظر آیا. وہ اٹھ کے بیٹھنے لگی تو شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کے واپس لٹا دیا. بہت تھک گئی ہوگی، آرام کرو. شہریار سچ بتائیں کہ اب آپ نے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر وہی سوال پوچھ بیٹھی تھی. دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے شہریار نے اس کے ہاتھوں کو تھاما. کوئی میری زندگی کو تکلیف پہنچائے تو میں کیسے برداشت کر لوں؟ میری روح جس سے وابستہ ہے اس کے وجود پہ ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کرے تو میں اس کی جان نہ لے لوں؟ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. دھیمے سرد لہجے میں کہتے شہریار نے نگین کی جان نکال لی تھی. مطلب آپ نے ان دونوں کو؟ وہ پوری طرح کانپ اٹھی تھی. شہریار نے آہستگی سے اپنی انگلی کو اس کے لبوں پہ جما دیا. تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے. تمہیں کوئی اور دیکھے، کوئی اور چھوئے، کسی کی ذات سے تمہیں تکلیف پہنچے تو میں اس کی جان اسی طرح لوں گا. سمجھ رہی ہو تم؟ آنکھیں نوچ لی ہیں میں نے ان دونوں کی. جو کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھیں میں ایسے ہی نوچوں گا. میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات اب کسی کے سامنے نہ دہرانا. کوئی نہیں جانتا صبح کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا میری جان؟ شہریار کے محبت بھرے لہجے پہ نگین بس اسے دیکھتی چلی گئی. اتنی محبت کب سے ہو گئی آپ کو مجھ سے شہریار؟
میں نے تو ہمیشہ یہی سمجھا کہ آپ مجھے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے فری کہتی ہے، اور میں بھی جانتے بوجھتے استعمال ہو جاتی ہوں کیونکہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن آپ کی محبت کا یہ رخ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں جھانکتے وہ جذب کے عالم میں کہتی چلی گئی، میں نے بھی تو پہلے تمہیں کبھی نہیں بتایا۔ اس دن تم چھت پہ آئیں تو میں خود کو روک نہیں سکا اور اپنے جذبات بیان کر بیٹھا، اور اس دن کے بعد سے لگتا ہے جیسے تم صرف اور صرف میری ہو اور تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ اس کے برابر میں اس کے ساتھ تکیے پہ لیٹتے ہوئے شہریار نے نگین کے وجود کو جھلسایا تھا۔ شہریار پلیز، وہ پل بھر میں ہی پیچھے ہٹی۔ اٹھیں یہاں سے اور جائیں کمرے سے باہر، تائی اماں یا اماں کو پتہ چل گیا نا تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ سب مناسب نہیں ہے۔ آپ شادی کی بات کیوں نہیں کرتے تایا ابا سے؟ نگین کی بات پہ شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ بہت جلد شادی ہوگی ہماری، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، وعدہ ہے یہ میرا تم سے۔ چلو اب اپنی آنکھیں بند کرو اور سکون سے سو جاؤ، اور جو کچھ ہوا ہے اسے لے کے پریشان نہ ہو، میں سب دیکھ لوں گا۔ نگین کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے شہریار نے اس کی آنکھیں بند کی۔ نگین کو بے انتہا سکون کا احساس ملا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے گہرے سانس بھرنے لگی، اور پھر جب 2 منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک دم ہی چونک کے اٹھ گئی، کیونکہ آس پاس اب شہریار نہیں تھا۔ وہ کب کمرے سے باہر نکلا اسے خبر بھی نہ ہوئی، نہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی نہ بند ہونے کی۔ وہ گھبرا کے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن اب وہاں شہریار موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی اسے خوف سا محسوس ہوا۔ شہریار کا یہ روپ اس کے لیے بالکل منفرد تھا۔ پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا اور جو رویہ شہریار نے اپنایا تھا، ایسا تو اس نے بچپن سے لے کے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی کمرے کی لائٹ کھولی اور فری کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی آواز پہ فری تیزی سے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ چاہیے کیا؟ کہا تھا نا تم سے آرام کرو۔ فری، وہ اماں کہاں ہے؟ شہریار کو آتے جاتے تو نہیں دیکھا اماں نے؟ وہ گھبرا کے پوچھنے لگی۔ شہریار بھائی، وہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی گھر سے باہر چلے گئے تھے، ان کے آوارہ دوست انہیں بلانے کے لیے آئے تھے، جبھی اماں نے بھی دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ خواب میں بھی تم نے اماں اور تائی اماں کا جھگڑا دیکھ لیا یا پھر شہریار بھائی کو باتیں سنا ڈالی ہیں؟ فری نے ہنستے ہوئے پوچھا تو نگین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ شہریار 2 گھنٹے سے گھر پہ نہیں ہے؟ ابھی آیا تھا وہ کمرے میں، جبھی تو میں پوچھ رہی ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اگر اماں نے دیکھ لیا تو پھر ایک نیا جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ نگین نے بال سمیٹتے کیچر لگایا اور بستر چھوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے نگین تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یا پھر واقعی تمہیں بہت زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ شہریار بھائی 2 گھنٹے پہلے اپنے آوارہ دوست فرزان کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تھے اور ابھی تک لوٹ کے نہیں آئے، اور تم بھی جانتی ہو کہ آدھی رات سے پہلے وہ نہیں لوٹیں گے۔ نوکری کا بھی وہ تمہیں صرف جھانسا دیتے ہیں، انہیں کوئی نوکری نہیں ملنے والی، نہ وہ نوکری کرنے والے ہیں۔ فری نے باتیں سناتے ہوئے واپس کمرے سے باہر کا رخ کیا تھا اور نگین چکرا کے بستر پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اور اب اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ چھت پہ سے شہریار کا غائب ہو جانا، کچن سے اچانک چلے جانا، اور ان دونوں لڑکوں کی اتنی بھیانک موت، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس آ کے ہوا کی طرح غائب ہو جانا۔ اگر وہ شہریار نہیں تھا تو کون تھا؟ اسے اپنا سارا وجود تپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خوف کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کے وہ واش روم میں پہنچی، منہ ہاتھ دھویا، خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اسے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں لڑکوں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ خود کو سنبھالتی ہوئی وہ کمرے میں واپس لوٹی تو بیڈ پہ رکھے سرخ گلابوں کے گلدستے نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے حیرت سے ان سرخ پھولوں کو دیکھا، پھر اٹھا کے ان کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل تازہ مہکتے ہوئے پھول تھے۔ کون لایا تھا انہیں یہاں؟
اور کس کے لیے؟ اس نے پلٹا کے دیکھا، لیکن نہ کوئی وش کارڈ تھا، نہ ہی کچھ اور لکھا تھا۔ اس نے ایسے ہی اس گلدستے کو سائڈ ٹیبل پہ رکھا، خود تکیے سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ بخار کی تپش کی وجہ سے آنکھیں کھولنا مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فری سارے کام نمٹا کے کمرے میں آئی تو خوبصورت گلابوں کا گلدستہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ نگین، کون لایا؟ وہ حیرت سے اسے ہاتھ میں لیے الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی خوشبو بھی سونگھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں تو واش روم میں تھی، مجھے لگا تم نے لا کے رکھا ہوگا۔ نگین غور سے فری کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ میں تو کب سے ماسی بنی ہوئی ہوں، سارے گھر کی صفائی میں نے اکیلے کی ہے، کھانا بھی بنایا ہے۔ امی تو ابا کے ساتھ پھپھو کی طرف چلی گئی ہیں۔ پتہ نہیں پھپھا اور پھپھو کا کیا جھگڑا ہوا ہے کہ انہوں نے اچانک ہی اماں ابا کو بھی بلا لیا، ساتھ تایا ابا بھی گئے ہیں۔ تائی امی نے تو صاف کہہ دیا کہ میں اب کسی جھگڑے کا حصہ نہیں بنوں گی، بلکہ الٹا انہوں نے مجھے سیڑھیوں کی صفائی کرنے کو بھی کہہ دیا تھا۔ اسی لیے میں سیڑھیاں صاف کر کے اب منہ ہاتھ دھو کے کمرے میں آئی ہوں۔ مجھے کیا پتہ یہ کہاں سے آیا۔ فری نے اسے اتنی لمبی تفصیل سناتے ہوئے پھولوں کو واپس رکھ دیا۔ لایا ہوگا کوئی تمہارا عاشق، چھپا رہی ہو مجھ سے، وہ الگ بات ہے۔ اس کے قریب لیٹتے ہوئے فری نے چہرے پہ ہاتھ ٹکائے اسے دیکھ کے اس کا مذاق اڑایا۔ میرا کون سا عاشق؟ شہریار کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے، جانتی ہو تم۔ نگین نے سر جھٹک کے جواب دیا اور ساتھ ہی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ پھول کہاں سے آئے۔ شہریار بھائی نہیں لا سکتے یہ پھول تمہارے لیے؟ ویسے بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ابھی تک لوٹے نہیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی جن ذات تم پہ عاشق ہو گیا ہے۔ اتنے خوبصورت پھول اس دنیا کے تو نہیں لگ رہے، ان کی خوشبو بھی بالکل مختلف ہے۔ فری نے جان بوجھ کے اسے تنگ کرنے کو کہا تھا، لیکن فری کی بات پہ نگین کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ خبردار جو مجھ سے ایسی فضول بات کی، پتہ ہے نا تمہیں مجھے ڈر لگتا ہے ایسی باتوں سے۔ نگین کانپ کے رہ گئی تھی۔ اچھا، اگر اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر چھت پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا ہمیشہ سے منع کرتے آئے ہیں نا کہ چھت پہ کوئی نہیں جائے گا۔ کپڑے دھونے اور اتارنے کے لیے بھی ہم صرف دوپہر کو ہی جاتے ہیں، لیکن تم ہو شہریار بھائی سے ملاقاتیں کرنے کے لیے چھت پہ پہنچ جاتی ہو۔ ابا نے پچھلی بار بھی سختی سے منع کیا تھا کہ شام کے بعد کوئی چھت کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ اس دن بھی آدھی رات کو پہنچ گئی تھی تم، اس وقت تمہارا خوف کہاں تھا؟ فری نے فوراً ہی نگین کو باتیں سنائی تھیں۔ ایک ہی بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو فری، روز روز نہیں جاتی، بس اس دن شہری نے بلایا تھا اس لیے گئی تھی۔ ویسے بھی شہریار نے کہا ہے کہ وہ اوپر ہی کمرہ بنوائیں گے اور شادی کے بعد میں اور شہریار اوپر والے پورشن میں ہی رہیں گے۔ وہ مجھے تائی اماں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ نگین نے فوراً سینہ چوڑا کر کے خوشی سے بہن کو یہ خبر سنائی، جسے سن کے وہ اٹھ بیٹھی۔ شہریار صاحب اوپر پورشن بنوائیں گے؟ کس کے پیسوں سے؟ نوکری وہ کرتے نہیں، کوئی کام کاج انہیں آتا نہیں، ڈگری ان کی ادھوری پڑی ہوئی ہے۔ تایا ابا فی الحال انہیں دن رات اٹھتے بیٹھتے 100 باتیں سناتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے وہ پورشن کھڑا کروا کے دیں گے تمہارے لیے؟ فری اتنا زور سے ہنسی کہ نگین کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ اچھا نہیں کہہ سکتی ہو تو برا بھی مت کہا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ محبت کرتی ہوں میں شہریار سے، شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ۔ اس کے دکھائے گئے خواب میری زندگی ہیں۔ میری ڈگری مکمل ہو جائے تو میں نوکری کر لوں گی، میں پیسے جمع کر لوں گی، میں بنوا لوں گی پورشن۔ نگین نے تکیہ اٹھا کے دور پھینکا اور بری طرح رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں پہ فری جلدی سے خاموش ہو گئی۔ اچھا نا، آنسو نہ بہاؤ، تمہارے شہریار صاحب ہی لائے ہوں گے یہ پھول۔ میں سیڑھیوں کی جھاڑو دے رہی تھی، شاید اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ رہی بات اوپر پورشن بنانے کی، تو اس کی اجازت نہ ابا دیں گے نہ تایا۔ وہ تو ہمیں اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے، رہنے کی کیسے دیں گے؟ تم تائی اماں کے ساتھ ہی گزارا کر لینا، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ دوپہر میں بھی دیکھا نہیں تمہارے بے ہوش ہوتے ہی کیسے جھٹ شہریار بھائی سے جوس کا ڈبہ منگوا کے دیا تھا تمہیں۔ وہ تو ان کی اور اماں کی جنگ ہے جو ساری زندگی چلتی رہے گی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میرے اور تمہارے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا۔ ہاں، غصے میں 4 باتیں ضرور سناتی ہیں، لیکن دل سے محبت ہی کرتی ہے۔ فری نے نگین کا خراب موڈ دیکھتے ہوئے فوراً اسے گلے سے لگایا تھا، اور وہی بات کہی تھی جو سچ تھی۔ بہن کے دلاسا دینے پہ نگین نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔
चलो अब मैं फ्रेश हो के आऊँ, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। अम्मा अब्बा अब तो इतनी जल्दी वापस आने से रहे। फुफ्फा ने कोई नया मुहाज खोल लिया होगा और फुफ्फो के आंसू ख़त्म नहीं हो रहे होंगे। फरी ने हंसते हुए वॉशरूम का रुख किया और नगीन ने फूलों का गुलदस्ता उठा के अपने करीब कर लिया। उसकी खुशबू सूंघते वो मुस्तकबिल के ख्वाब से जाने लगी। शहरयार के हमराह वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसे शहरयार से सच में मोहब्बत थी, ये जानते हुए भी कि शहरयार किस कदर गैर जिम्मेदार और लाउबाली है। वो उसकी मोहब्बत में सर से पांव तक डूबी हुई थी। फूलों को छू के महसूस करते उसे ऐसे लगा जैसे कोई अलग सी खुशबू उसके आसपास मौजूद हो, कोई साया, कोई लम्स, किसी के होने का एहसास। उसने फ़ौरन घबरा के यहाँ वहाँ देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फूलों का गुलदस्ता रखते उसने फ़ौरन फरी को आवाज़ दी, जो शायद शॉवर लेने में मसरूफ़ थी। इससे पहले कि वो समझ पाती कि उसे क्या महसूस हो रहा है, उसे अपनी गर्दन पर किसी के दहकते लबों का एहसास हुआ और फिर धीरे से किसी ने उसकी शर्ट की डोरी को पकड़ के खींचा। कमर पे बंधी वो डोरी ढीली होती हुई खुलती चली गई। नगीन ने घबरा के खौफ के मारे आंखें बंद की। उसे अपनी गर्दन पे किसी के हाथों का एहसास होने लगा। कोई धीरे धीरे उसकी गर्दन से उंगली फेरते हुए उसके ढलकते गले तक आ पहुंचा था।